السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن مکتب اسلامک چینل، جہاں پر آپ کو ملے گا دین کے شرعی مسائل، سیرت کورس، آن لائن قرآن کلاسز، خوابوں کی تعبیر، خوبصورت وظائف اور حمد و نعت۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مکتب کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے ایک ایسا زبردست قسم کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ ایک تسبیح پڑھ لینے سے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دلی مرادوں کو پورا فرمائیں گے۔ دوستو، یہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ جو آدمی یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام مرادیں پوری فرما دیتا ہے۔ اتنی دولت آ جاتی ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ دو اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا۔ نمبر 1 معاف کرنا اور نمبر 2 انصاف کرنا۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جس کی برکت سے اللہ کے حکم سے آپ کی تمام دلی مرادیں پوری ہو سکتی ہیں۔ عمل اور ضروری ہدایات غور سے سماعت فرمائیں۔ یہ وظیفہ آپ نے نماز فجر کے بعد کرنا ہے اور اس تسبیح کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور وہ تسبیح یہ ہے: یا نورو یا باعث۔ دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کے انتہائی خوبصورت نام ہیں۔ آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور آخر میں اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ اس عمل کو آپ نے 23 روز تک جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اس تسبیح کی برکت سے اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ کی تمام دلی مرادیں اور حاجات اور مناجات بارگاہ الہی میں قبول و منظور ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق اور دسترخوان کو وسیع فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو غیب کے خزانوں سے عطا کریں گے۔ وظیفہ کرنے سے پہلے کچھ صدقہ خیرات ضرور کر لیں۔ اگر آپ کے اندر زیادہ کی استطاعت نہ ہو تو ایک وقت کا کھانا کسی کو مسکین غریب کو کھلا دیں، یا ایک کھجور ہی صدقہ کر دیں۔ اور انہی اسماء کا ایک دوسرا وظیفہ بھی ہے: جو شخص گناہ کرنے سے تنگ آ چکا ہو اور گناہ چھوڑنا چاہتا ہو لیکن اپنے آپ کو بے بس پاتا ہو، اس کو چاہیے کہ توبہ کرے اور استغفار کی کثرت کرے، اور پکی توبہ پر استقامت کے لیے ایک عمل کرے کہ رات کو بستر پر آنے کے بعد سونے سے پہلے دل پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھے، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ دوستو، کوئی بھی درود پاک پڑھا جا سکتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مستقل درود ہے، اور نماز والا درود جسے ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں وہ پڑھ لے تو سب سے زیادہ افضل ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ یا باعث یا نورو پڑھے، اور سوچے کہ دل میں اللہ کا نور بھر گیا ہے، اور آخر میں پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لے۔ انشاءاللہ ہر گناہ سے نجات مل جائے گی اور استقامت نصیب ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اس کو روز کا معمول بنا لے گا، اس کو دل کی دنیا کی بہت سی برکات حاصل ہوں گی۔ اس کے دل کو اللہ پاک نورانی کر دیں گے۔ اللہ پاک ایسے شخص کو مرتے وقت کلمہ نصیب کریں گے۔ ایسے شخص کو اللہ کی طرف سے اعمال کی لذت نصیب ہوگی، اس کو نیکی کی توفیق نصیب ہوگی، دل نیکی کی طرف مائل ہوگا اور نیکی کرنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ وہ گناہوں سے دور ہو جائے گا اور گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اللہ جل شانہ اس کے دل کو اس دن نورانی رکھیں گے جس دن بہت سے لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ آخری لمحے میں اللہ اس کے دل کو نور عطا فرمائیں گے اور زبان پر کلمہ نصیب کریں گے۔ پیارے دوستو، جس شخص کا دل کٹتا رہتا ہو، دل کی بیماری ہو، دل کی شریانیں یا وال بند ہو، اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ جو انزائٹی ٹینشن میں ہو اور دنیا
دنیا جہان کے مسائل اس کے گرد ہوں، اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ جس کو انوکھے الٹے سیدھے خواب آتے ہوں وہ خواب آنا بند ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو دل کی گھٹن اور ٹینشن میں مبتلا تھے۔ یا باعث یا نور، اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے گھٹن اور ٹینشن سے نجات دے دی۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے جی چاہتا ہے خودکشی کر لیں، اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت سے اس جذبے کو ختم کر کے دل کو سکون اور راحت عطا فرمائی۔ کتنے لوگ ایسے تھے جن کا دل ہر وقت غصے اور جنجلاہٹ اور اکتاہٹ سے بھرا رہتا تھا، اور جن سے بچے دوست دور ہو گئے تھے، ان کو چین اور سکون ملا۔ اور اس وظیفے کی برکت سے کتنے لوگ ایسے تھے جن کی راتوں کی نیندیں ختم ہو چکی تھی اور گولیاں بھی ناکام ہو چکی تھی۔ اس وظیفے سے یا باعث یا نور والے اللہ نے برکت کے ساتھ ان کو بہترین نیند عطا کر دی۔ کتنے لوگ ایسے تھے جن کو ہائی بلڈ پریشر تھا اور بہت زیادہ انگزائٹی، ان کو اس سے فائدہ بہت زیادہ ہوا۔ کتنے لوگ ایسے تھے جن کا دل نیکیوں کو نہیں کرتا تھا، وہ کہتے تھے کہ ہمارا دل نہیں کرتا نیکی کرنے کو، درود پاک کو اور اولیاء کی محبت کو، صحابہ اہل بیت کی محبت کو، مدینے والے کی عشق کو، ان کا دل خود کرنا شروع ہو گیا۔ اصل تو دل ہے، نہ دل چاہ لے تو جسم چاہ لیتا ہے، دل نہ چاہے تو جسم نہیں چاہتا۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے نماز میں دل نہیں لگتا، نماز میں دل لگنا شروع ہو گیا، تسبیح میں دل نہیں لگتا، تسبیح میں دل لگنا شروع ہو گیا، تلاوت میں دل نہیں کرتا تھا، پھر اس وظیفے کی برکت سے تلاوت میں دل لگنا شروع ہو گیا، اور اللہ کی محبت میں خرچ کرنے میں دل نہیں کرتا تھا۔ اس وظیفے کی برکت سے خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ پیارے دوستو، یا باعث یا نور اتنا مبارک اور بڑا نام ہے کہ اس کا ورد کرنے سے اللہ تعالی دنیا جہان کی تمام کامیابیاں اور مرادیں عطا فرماتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے آپ اس کو لائک بھی کر دیں، آگے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں تاکہ تمام مسلمانوں کو اس سے فائدہ ہو سکے۔ ہمارے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔